السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نحل میں آیت نمبر 98 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کریں مردود شیطان سے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں۔ اس کے ذیل میں مفسر قرآن حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے سے متعلق چند مسائل ذکر کیے ہیں، جن کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ تلاوت قرآن سے پہلے اعوذ باللہ کا پڑھنا اس آیت کی تعمیل کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، مگر کبھی کبھی اس کا ترک کرنا یعنی چھوڑنا بھی احادیث صحیحہ سے ثابت ہے۔ اس لیے جمہور علماء امت نے اس حکم کو واجب نہیں بلکہ سنت قرار دیا ہے، اور ابن جریر نے اس پر اجماع امت نقل کیا ہے۔ اس معاملے میں روایات حدیث قولی اور عملی تلاوت سے پہلے اکثر حالات میں اعوذ باللہ پڑھنے کی اور بعض حالات میں نہ پڑھنے کی، یہ سب ابن کثیر نے اپنی تفسیر کی شروع میں ذکر کی ہیں۔ دوسرا مسئلہ، نماز میں تعوذ یعنی اعوذ باللہ صرف پہلی رکعت کے شروع میں پڑھا جائے یا ہر رکعت کے شروع میں، اس میں فقہا کے اقوال مختلف ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک صرف پہلی رکعت میں پڑھنا چاہیے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہر رکعت کے شروع میں پڑھنے کو مستحب قرار دیتے ہیں۔ ایک اور مسئلہ، تلاوت قرآن نماز میں ہو یا خارج نماز، دونوں صورتوں میں تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا سنت ہے، مگر ایک دفعہ پڑھ لیا تو آگے جتنا پڑھتا رہے وہی ایک تعوذ کافی ہے۔ البتہ تلاوت کو درمیان میں چھوڑ کر کسی دنیاوی کام میں مشغول ہو گیا اور پھر دوبارہ قرآن کریم کو شروع کیا تو اس وقت دوبارہ تعوذ اور بسم اللہ پڑھ لینا چاہیے۔ تلاوت قرآن کے علاوہ کسی دوسرے کلام یا کتاب پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا سنت نہیں، وہاں صرف بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔ البتہ مختلف اعمال اور حالات میں تعوذ کی تعلیم حدیث میں منقول ہے۔ مثلا جب کسی کو غصہ زیادہ آئے تو حدیث میں ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے سے شدت غضب ختم ہو جاتی ہے، یعنی اس کا غصہ جو ہے وہ دور ہو جاتا ہے۔ نیز حدیث میں ہے کہ بیت الخلاء میں جانے سے پہلے یہ دعا پڑھے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔